یہ جو وردی آج آپ نے پہنی ہے، میں بھی روز وردی پہن کے نہیں نکلتی، لیکن مجھے ذمہ داری کا، جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو ذمہ داری کا، اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وردی جو ہے یہ اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور آج آپ نے جو اوتھ اٹھایا ہے، جو حلف اٹھایا ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں، اس وطن کی مٹی کے ساتھ کیے ہیں، وہ آپ کو نبھانے ہیں۔ آج آپ کی یونیفارم میں، آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کر کے جتنی آپ کو خوشی ہو رہی ہے، جتنی آپ کے والدین کو، آپ کی فیملیز کو، آپ کے گھر والوں کو خوشی ہو رہی ہے، آپ یقین جانو اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے، یا شاید اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ میں آپ سب کو، آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بہت ریگرس ٹریننگ تھی 6 منتھس کی، جس میں 1100 بچے آئے اور 800 کامیاب ہو کر آج میرے سامنے کھڑے ہیں، جس کے اندر یہ 70 کے قریب خواتین شامل ہیں ماشاءاللہ۔ بہت، جب میں آپ کی آج پریڈ کا معائنہ کر رہی تھی تو مجھے آپ کے چہروں پر جو کمٹمنٹ نظر آ رہی تھی، جو پاکستانیت نظر آ رہی تھی، جو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی، اس سے مجھے بطور چیف منسٹر بہت بہت حوصلہ ملا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو ایلیٹ فورس ہے، یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے، جس میں آج تک ماشاءاللہ 70,000 نوجوان جو ہیں وہ ٹرین ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرض نبھا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے، آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ ہی میں سے ہوں، میں آپ کی یونیفارم آج پہن کے آئی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو یونیفارم ہے یہ صرف یونیفارم نہیں ہے۔ آپ لوگ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ وردی نہیں ہے، یہ وہ قومی خدمت ہے جو چند قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے۔ اور آج جب میں آپ کو حلف لیتے ہوئے سن رہی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ چاہے میں ہوں ایز چیف منسٹر پنجاب، یا آپ ہوں ایز ایلیٹ فورس کے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے، اور یہ چند خوش نصیب افراد کے حصے میں آتی ہے۔ جب میں ہائی اچیورز کو انعام دے رہی تھی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، اس میں خواتین بھی شامل تھیں، میں ان کو خصوصی طور پہ شاباش دیتی ہوں، اور میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ میں اپنے آفس کی طرف سے ان کو خصوصی انعامات جو ہے کیش پرائزز بھجواؤں گی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہی، وہ نوٹس ہو رہی ہے۔ مجھے آج یہ جان کے خوشی ہوئی کہ 860 جوان 6 ماہ کا ایلیٹ کورس کر کے آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، اس میں جیسے میں نے پہلے کہا اس میں 70 خواتین شامل ہیں، اور میں ان خواتین کو، ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو اور ان کے ماں باپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، خصوصی طور پر ان کے ماں باپ اور ان کی فیملیز کو، کہ آپ نے اپنی بچیوں پر اعتماد کیا، ان کو ملک کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کیا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بچیاں جب یہ میرے بچوں کے اور قوم کے بیٹوں کے ہمراہ اپنے ان کے شانہ بشانہ اپنے فرائض ادا کریں گی تو قوم کو ان پر فخر ہوگا۔ مجھے آپ سب پر بہت فخر ہے۔ یہ جو سامنے ہم 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں ایلیٹ فورس کے نوجوانوں کی، ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، یہ شہداء کی تصویریں ہیں، اور آپ یقین جانو
کہ جب بھی میں کسی شہید کو دیکھتی ہوں، وہ چاہے وہ کسی بھی فورس سے ہو، تو میں یہ دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ یہ شہادت کا جذبہ کیا جذبہ ہے، جس میں مائیں والدین اپنے بیٹوں کو اس مٹی پہ قربان ہونے کے لیے میدان میں اتار دیتے ہیں، اور وہ بچے جو جام شہادت نوش کرتے ہیں، وہ نوجوان، وہ اس قوم کے بیٹے سپوت جو نوجوان اپنے آپ کو اس وطن کی مٹی کے لیے حاضر رکھتے ہیں، یہ کیا جذبہ ہوتا ہوگا۔ اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ایلیٹ فورس کے 85 افسر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ میں ایلیٹ فورس کے شہداء کو اور تمام فورسز کے شہداء کو میں خراج عقیدت بھی پیش کرتی ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین درجات سے نوازے۔ شہید ہمیشہ، قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور وہ چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کے بعد بھی زندگی ملتی ہے۔ ہمیں خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ زندہ ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب کے ساتھ میرا بہت کلوز کانٹیکٹ رہتا ہے۔ آئی جی صاحب ایک بہت متحرک، بہت ایکٹیو، بہت کمیٹڈ آئی جی ہیں، اور جو تبدیلیاں پولیس فورس میں وہ لے کر آ رہے ہیں، میں ان کو انکریج بھی کرتی ہوں، ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں، اور بارہا ان کو اس بات کا احساس دلاتی ہوں کہ میں ان کی فورس کے پیچھے، ان کے پیچھے میں کھڑی ہوں، اور جس قسم کی بھی سہولیات کی ضرورت ہوگی، جس قسم کی بھی ان کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی، وہ بالکل ان کے پاس حاضر ہوگا۔ وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی، جو بجٹ ان کو چاہیے ہوگا، آپ کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، وہ چیف منسٹرز آفس کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ انشور کرتی ہوں آئی جی صاحب کہ اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اب جو پولیس پنجاب کی جو سرحدیں ہیں، وہ 3 صوبوں کی جوائنٹ سرحدیں ہیں، وہاں پر پولیس چوکیوں پہ، چیک پوسٹ پہ حملے ہو رہے ہیں، جس کو ایلیٹ فورس کے نوجوان اور ہماری فورسز کے نوجوان بڑی بہادری سے نہ صرف روک رہے ہیں، بلکہ ان کو اوورٹ کر رہے ہیں، ان کو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ان آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں نے کہا ہے کہ لیٹسٹ ایکوپمنٹ جو بھی آپ کو چاہیے، تاکہ ایک تو ہر جان میرے لیے قیمتی ہے، ہر بیٹے کی، قوم کے ہر بیٹی کی جان میرے لیے قیمتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے فرائض بھی انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بھی رکھے۔ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ لیٹسٹ جو آپ کا ایکوپمنٹ آپ کو چاہیے وہ آپ لیں۔ اس میں ہم نے ان کو 8 جدید ترین تھرمل امیجنگ سکوپس جو ہوتے ہیں، جس کو رات کے اندھیرے میں جو دوربین ہوتی ہے دیکھنے والی، تھرمل امیجنگ والے کیمراز میں نے ان کو لے کے دیے ہیں۔ اور میں ان کو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو گاڑیاں چاہیے، جو بلٹ پروف آپ کو اگر وہیکلز چاہیے اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے، تو آپ کو وسائل میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ آخر میں مجھے پتہ ہے آپ لوگ دھوپ میں صبح سے کھڑے ہو اور ویپنز اٹھا کے کھڑے ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو وردی آج آپ نے پہنی ہے، میں بھی روز وردی پہن کے نہیں نکلتی، لیکن مجھے ذمہ داری کا، جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو ذمہ داری کا، اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وردی جو ہے، یہ اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور آج آپ نے جو اوتھ اٹھایا ہے، جو حلف اٹھایا ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں، اس وطن کی مٹی کے ساتھ کیے ہیں، اس قوم کے ساتھ، اس پنجاب کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ نے کیے ہیں، وہ آپ کو نبھانے ہیں۔ جب آپ کو کوئی مشکل درپیش آئے، آپ کے لیے کوئی ایسا فیصلہ ہو جو مشکل ہو، تو آپ اپنے حلف کی ان الفاظ کو یاد کرنا، یہ آپ کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہوگا انشاءاللہ۔ اور مظلوم کی داد رسی، مجھے آج یہ خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ینگ، ایجوکیٹڈ، ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ فورس میں شامل ہوں گے۔ آپ کے اس فورس میں شامل ہونے سے ایک مجھے تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ جب آپ کے پاس ایک مظلوم آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس مظلوم کی داد رسی کرنی ہے اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔
اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھوئیں گے اور لوگ اپنے گھروں میں چین سے نیند آرام سے سکون کی نیند سوئیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ اسٹیج پہ بیٹھے آفیسرز کی ذمہ داری ہے, آپ سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں میں کامیاب کرے, اپنے فرائض کی جو بہترین پرفارمنس ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پھر آپ کو اور آپ کی فیملیز کو, آپ کے والدین کو میری طرف سے بہت بہت دلی مبارکباد. ایلیٹ فورس زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ.